بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے. دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. دجال ایک شخص بھی ہے اور ایک سسٹم بھی، اور اسی سسٹم کے تحت اسرائیل میں دجال کی آمد کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں. خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے لے کر اسرائیل کے قیام تک، اور اسرائیل کے قیام سے لے کر آج تک یہودی اپنے مسیح کی آمد کا رستہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں اسرائیل میں ایک خاص فوجی دستہ تیار کیا گیا جسے کافر برگیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں. دوستو، ہر ملک کی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے بٹالینز اور بریگیڈز بنائی جاتی ہیں تاکہ کوئی بھی فوج ایک منظم طریقے سے کام کر سکے. ماضی میں جب اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا تو فلسطین پہ جس ظلم کا آغاز کیا گیا، آج بھی سرزمین فلسطین اس ظلم کی گواہی دیتی ہے، جس میں لاتعداد مسلم مجاہدین کا خون شامل ہے. اسرائیل نے اپنی فوج کو کھلی آزادی دی کہ وہ فلسطینیوں پہ ہر طرح کا ظلم کر سکیں اور ان کا قتل عام کرتے ہوئے پورے فلسطین پہ اسرائیلی قبضہ قائم کریں. یہودیوں کا ماننا ہے کہ وہ اس تمام سرزمین کے مالک ہیں جہاں ان کا پہلا اور دوسرا ہیکل قائم کیا گیا تھا. اسی وجہ سے مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تیسرا ہیکل سلیمانی قائم کرنا ان کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ جب تیسرا ہیکل سلیمانی بن جائے گا تب ہی ان کا مسیحا ظاہر ہوگا جو پوری دنیا میں یہودی بادشاہت قائم کرے گا. اسلامی عقائد کے مطابق یہودیوں کا مسیحا در حقیقت دجال ہی ہوگا، اور احادیث مبارکہ میں ہمیں دجال کے بارے میں کئی نشانیاں بتائی گئی ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی. وہ کانا ہوگا اور جنت اور جہنم جیسی چیز لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی. اور میں تمہیں اس فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا. دوستو، اسی وجہ سے ایلومیناٹی اور دیگر دجالی قوتوں میں ایک آنکھ کا نشان علامتی طور پہ مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک آنکھ کا نشان کان دجال کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ اندھی ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہے، پھر اس کے ہجے کیے یعنی کاف فیر رے، ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا. دوستو، سال 2005 میں اسرائیل نے اپنی فوج میں ایک بریگیڈ بنائی جس کا نام کافر بریگیڈ رکھا گیا. یقیناً یہ کوئی اتفاق ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیش گوئی ہیں جو ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. سکرین پہ چلنے والی تصاویر میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے اس فائٹر جیٹ پہ لفظ کافر لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک آنکھ کی علامت بھی بنی ہوئی ہے. یہ جنگی طیارہ اسرائیل کا K-21 کافر فائٹر جیٹ ہے جن کی تعداد تقریباً 250 ہے. دوستو، احادیث کے مطابق جب حق و باطل کی آخری جنگ میں دجال کا لشکر شکست کھائے گا تو دجال وہاں سے بھاگ جائے گا اور مقام لد تک پہنچے گا. یہ مقام نجائز ریاست اسرائیل کے مشہور شہر تل ابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. اس جگہ کی خاص بات یہاں کا محفوظ ترین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. یہ ایئرپورٹ برطانوی راج میں قائم کیا گیا تھا، مگر سال 1948 میں اسرائیل کے گندے وجود کے سامنے آنے کے بعد سے اب تک یہ ایئرپورٹ اسرائیل کے زیر استعمال ہے. اس ایئرپورٹ کو بین گوریون کے نام سے جانا جاتا ہے. اس ایئرپورٹ کے 4 ٹرمینلز ہیں، جن میں سے ایک ٹرمینل جسے بعد میں سال 1999 میں تعمیر کیا گیا تھا مکمل طور پہ بند ہے، اور اس جگہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. اس ٹرمینل پہ دجال کے بھاگنے کے لیے ساری تیاریاں مکمل ہیں، جبکہ تمام تر سہولیات سے لیس ہوائی جہاز بھی تیار ہے. یہ وہی اسرائیلی جہاز ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. یہ جہاز اسرائیل کی کافر بریگیڈ سے تعلق رکھتا ہے. کافر بریگیڈ کے بارے میں مزید بتاتا چلوں کہ یہ کافر بریگیڈ اسرائیلی فورسز کی سب سے بڑی انفنٹری بریگیڈ ہے. یہ بریگیڈ بہترین تربیت یافتہ فورس ہے اور ہر قسم کے جنگی حالات اور ہر طرح کے موسم اور وقت میں لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یہ کہنا ہرگز غلط نہ ہوگا کہ یہ فوج دجال کی مدد کے لیے تیار کی جا رہی ہے. اس کافر بریگیڈ کے مختلف ہیڈ کوارٹرز ہیں، جبکہ یہ بریگیڈ 4 انفنٹری بٹالینز، ایک ٹریننگ بٹالین، ایک اسپیشل فورسز بٹالین اور ایک کمیونیکیشن ڈیٹیچمنٹ پر مشتمل ہے. اسرائیل کی یہ کافر بریگیڈ زیادہ تر نوجوان سولجرز پر مشتمل ہے، جنہیں اسرائیل میں ینگ لوئنز یعنی جوان شیر بھی کہا جاتا ہے.
کافر ریکروٹس کو بھرتی کرنے کے لیے انہیں 8 مہینوں کی اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے، جن میں سے پہلے 4 مہینے بیسک ٹریننگ کے جبکہ آخری 4 مہینے ایڈوانس ٹریننگ کے ہوتے ہیں۔ پھر ان تمام ریکروٹس کو اسپیشل کے یونٹ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں مزید ٹریننگ کے بعد سلیکشن کی جاتی ہے، جس کے بعد ہی کافر برگیڈ کا ہر ایک سولجر تیار ہوتا ہے۔ دوستو، اس کافر برگیڈ سے مراد دجال کے ماتھے پہ لکھا لفظ کافر ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں بھی ذکر موجود ہے اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اور جہاں تک باب لد کی بات ہے تو یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہاں ایک ایسا سوال بھی سامنے آتا ہے جو آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا ہوگا کہ کیا حق و باطل کی آخری جنگ جدید ہتھیاروں سے ہوگی یا پھر تلواروں اور نیزوں سے؟ تو دوستو، جس زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے اس جنگ کی جو پیشگوئیاں کی تھیں، اس زمانے میں نہ تو جدید ترین ہتھیار تھے اور نہ ہی عام لوگوں کے پاس علم تھا کہ ایک دن دنیا یہاں تک پہنچ جائے گی کہ انسانوں کے پاس میزائل، ٹینک اور دیگر اٹامک ہتھیار ہوں گے۔ اسی وجہ سے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو پیشگوئیاں کی گئی تھیں وہ اس زمانے کے مطابق تھیں، جب نیزے، تلواریں، بھالے، تیر کمان وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ حق و باطل کی آخری جنگ میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال ہوگی۔ پرانے زمانے میں جن تیروں کا ذکر ملتا ہے وہ آج کے دور کے میزائل یا گولے کہے جا سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل کریں گے۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جس پہ متعدد انبیاء اکرام کے مبارک نام لکھے ہوں گے۔ اسی طرح بعض جگہ نیزے کا ذکر بھی موجود ہے۔ بہرحال دجال کے مرنے کے بعد جہاں جہاں بھی یہودی چھپے ہوں گے ہر چیز بتانا شروع کر دے گی کہ اے ایمان والے، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے، ماں سوائے غرقت کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور مسلمان ان کا قتل عام کریں گے، حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا اور پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہ یہودی ہے، آگے بڑھ اس کو قتل کر دے، سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔ دوستو، اب دیکھا جائے تو اسرائیل سمیت پوری دنیا میں غرقت کے درخت کی بہت بڑی تعداد کاشت کی جا رہی ہے۔ اس غرقت کے درخت کو شجر یہود اور گونگا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی اسرائیل کی فنڈنگ سے اس درخت کی کاشت کی جا رہی ہے اور باقاعدہ ایک تحریک چلائی جا رہی ہے تاکہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ اس درخت کی کاشت کی جائے۔ لیکن جب حق و باطل کی جنگ شروع ہوگی تو مسلمان یہودیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایک ایک درخت کے پیچھے سے نکال کر جہنم واصل کریں گے اور صہیونیت کے فتنے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مجھے انسٹاگرام پہ فالو بھی کر لیں کیونکہ وہاں آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔